अमर पे एपिसोड 90। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में वो छत को देखते हुए पिछले कुछ घंटों के बारे में सोचती रही। इसके लिए सब कुछ एक भयानक ख्वाब की तरह था, जब शुरू हुआ था और शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। वो लाइट जलाए बगैर अपने बेड से नीचे उतर गई। शहला गहरी नींद में थी। अली से जानती थी वो एक बार सोने के बाद इतनी मामूली सी हरकत पर नहीं जागेगी। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर कॉरिडोर में निकल आई। लाउंज से अभी भी बातों की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो सब अभी भी वहां मौजूद थे। वो लाउंज में जाने के बजाय घर के पिछले हिस्से की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अकबी लॉन में निकल आई। बाहर अजीब सी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया था। बैरूनी दीवार के पास लगी लाइट्स अगरचा तारीकी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लॉन बड़ी हद तक तारीकी में डूबा हुआ था। तारीकी, खामोशी और तन्हाई, इसे इस वक्त इन्हीं चीजों की जरूरत थी। नीचे लॉन में उतरने के बजाय वो मार्बल की सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ गई। बायां हाथ अपनी गोद में रखते हुए इसने दायां हाथ मार्बल के फर्श पर रख दिया। फर्श की ठंडक इसे पोरों के जरिए अपने अंदर उतरती महसूस हुई। तो आज भी आखिर आपके यूटोपिया का खात्मा हो गया और अब एलिस विंडलैंड से बाहर आ गई। बाहर की खामोशी ने इसके अंदर की खामोशी को तोड़ दिया था। वो बहुत आहिस्ती से फर्श पर उंगलियों की पोरें फेरने लगी। काश मुझसे होना बंद ना होते। एक मौसम मेरी जिंदगी में भी होता। मैं आंखें बंद करूं और फिर खोलूं तो मुझे पता चले ये सब ख्वाब था। हकीकत ये हो कि जुनेद की जगह पर उमर हो। जॉर्ज और जुनेद हम दोनों की जिंदगी में मौजूद ही ना हो। इसने सोचते हुए आंखें बंद की, फिर आंखें खोली। ख्वाब खत्म नहीं हुआ, हकीकत बदल नहीं सकी। वो आंखों में नमी लिए मुस्कुराई। हम के दश्त जहां को आबाद किए बैठे हैं, आरज़ुए यार को अब खाक किए बैठे हैं। ख्वाब के तार से ख्वाहिश को रफू करते, दामन दिल को अब चाक किए बैठे हैं। इसने ज़ेरे लब इस गजल के शायरों को दोहराने की कोशिश की, जिन्हें वो 2 साल से बड़ी बाकायदगी से सुनती आ रही थी। काश वो आए, जलाए यहाँ कोई चिराग। दिल के दरबार को हम ताक किए बैठे हैं। इसने दूर दीवार पर लगी हुई लाइट्स पर नजरें जमा दी। इसका दिल चाह रहा था वो लाइट्स भी बुझ जाए। मुकम्मल तरीकी वैसी जैसी इस वक्त मेरे अंदर है। क्या चंद लम्हों के लिए वैसी तरीकी नहीं हो सकती हर तरफ? इसके अंदर ख्वाहिश उभरी। अली से इसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर इसी रफ्तार से गर्दन वापस मोड़ी। वो अपने चेहरे के तासुरात को छुपाना चाहती थी। फिर इसे याद आया ये काम पहले ही वहां चाही हुई तरीकी कर रही थी। इसने भी उमर को इसकी आवाज और कदो कामत से ही पहचाना था, और उमर ने इसे कैसे पहचाना था ये सिर्फ वही जानता था। वो इतने दबे कदमों आया था कि इसे इसकी आमद की खबर ही नहीं हुई, या फिर शायद वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अब इसके अक्का में खड़ा पूछ रहा था। कुछ नहीं, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गई। इसने अपनी आवाज पर काबू रखते हुए इसे देखने की कोशिश किए बगैर कहा। इसका ख्याल था वो इसे अंदर जाने का कहेगा या फिर अंदर जाने की हदायत देकर खुद चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। वो इसकी बात के जवाब में कुछ कहे बगैर इसके अकब में खामोशी से खड़ा रहा। फिर अलीज़ा ने इसे चंद कदम आगे बढ़ते और इसी सीढ़ियों पर बैठते देखा जिस पर वो बैठी थी। इसका दिल चाहा वो उठकर वहां से भाग जाए या फिर पूरी कुव्वत से धक्का देकर इसे वहां से धकेल दे। वो चंद लम्हे इसके पास बैठा तो वो अपने आंसू पर काबू पाने की इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती, और वो अब उमर जहांगीर के सामने रोना नहीं चाहती थी। इसकी तरफ देखे बगैर गर्दन सीधी रखे वो दोनों दीवार पर मौजूद लाइट्स को देखती रही, मगर इसकी सारी हसियत बिल्कुल बेदार थी। वो इसके सांस की आवाज सुन रही थी। वो इसके कोलोन की महक को महसूस कर रही थी। इसे अपनी गर्दन सीधी रखना मुश्किल हो रहा था। वो सीढ़ियां दोनों के लिए नई नहीं थी। वो बहुत बार वहां बैठे थे, दिन की रोशनी में, रात की तारीकी में, मगर इस बार खामोशी एक तीसरे फर्द की तरह इन दोनों के दरमियान मौजूद थी। पहले वो कभी नहीं आई थी।
وہ دونوں یہاں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے، گفتگو میں کسی بھی وقفے کے بغیر۔ انہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر عمر نے اسے بہت سے لطیفے سنائے تھے۔ وہ ہر بار لطیفہ سنانے سے پہلے اس سے کہتا، تمہیں ایک جوک سناتا ہوں۔ علی سے ہنسنا شروع ہو جاتی۔ کم آن یار، پہلے سن تو لو، تم تو پہلے ہی ہنسنا شروع ہو جاتی ہو۔ وہ اسے ٹوکتا اور وہ سنجیدہ ہو جاتی۔ ایک باپ اپنے بچے کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گیا۔ وہ لطیفہ شروع کرتا، پھر رک کر اضافہ کرتا، میری طرح کے بچے کو۔ اس نے سائیکالوجسٹ سے کہا کہ یہ بچہ بہت ضدی ہے، اس نے مجھے اور باقی گھر والوں کو بہت پریشان کر دیا ہے اپنی فضول ضدوں کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کا علاج کریں تاکہ یہ اپنی اس عادت سے باز آ جائے۔ سائیکالوجسٹ نے باپ کی بات غور سے سنی اور پھر بچے کو سمجھانے کے بجائے باپ سے کہا کہ وہ کچھ تحمل سے کام لے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود ہی عادت چھوڑ دے گا۔ باپ نے کہا، اس وقت جو ضد کر رہا ہے اسے ہم مان نہیں سکتے اور یہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ نے پوچھا، اب یہ کون سی ضد کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے ایک کچھوا لا کر دے، میں وہ کھاؤں گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ میں اسے کچھوا کیسے کھانے دے سکتا ہوں؟ سائیکالوجسٹ نے باپ کو سمجھایا کہ بچے پر سختی کرنے سے اس پر نفسیاتی طور پر برا اثر پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ اسے کچھوا کھانے دیں۔ سائیکالوجسٹ نے اپنے سٹنٹ کو بھجوا کر ایک کچھوا منگوایا اور بچے کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بچے نے ایک نظر کچھوے پر ڈالی اور پھر بڑے آرام سے کہا، آپ اس کچھوے کے 2 ٹکڑے کریں، ایک آپ کھائیں، ایک میں کھاؤں گا۔ سائیکالوجسٹ اس کے مطالبے پر گڑبڑا گیا۔ دیکھا، میں نے بتایا ہے نا کہ یہ بہت فضول ضدیں کرتا ہے، باپ نے کہا۔ سائیکالوجسٹ نے باپ کو تسلی دی اور ایک چاقو کے ساتھ کچھوے کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس نے بچے سے کہا، اب تم اپنا ٹکڑا کھاؤ۔ بچے نے سائیکالوجسٹ کا چہرہ دیکھا اور کہا، آپ نے میرا ٹکڑا کھا لیا ہے۔ علیزے کو بے اختیار گھن آئی۔ یہ کیا جوک تھا؟ وہ بچہ اور سائیکالوجسٹ دونوں پاگل تھے۔ کچھوا کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ ہنسنے کے بجائے جھرجھری لے کر پوچھتی۔ جوک تھا بھائی، حقیقت تو نہیں تھی، وہ اسے یاد دلاتا، مگر پھر بھی کچھوا۔ اسے ایک بار پھر جھرجھری آئی۔ اچھا چلو، تمہیں ایک اور جوک سناتا ہوں، وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہتا۔ ایک جرنلسٹ ایک مینٹل ہاسپٹل میں گیا۔ وہاں وہ مختلف وارڈز میں پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بہت خاموشی سے ہاتھ میں اخبار لیے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے بہت شاندار قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جرنلسٹ اس کے پاس گیا اور حیرانی سے پوچھا، کیا آپ پاگل ہیں؟ اس نے اخبار سے نظر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے کہا، نہیں۔ تو پھر آپ کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ جرنلسٹ نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، 2000 صفحات کی۔ جرنلسٹ کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ نے کس چیز کے بارے میں کتاب لکھی تھی؟ گھوڑوں کے بارے میں، اس نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ جرنلسٹ غصے کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ نے بے سوچے سمجھے ایک ذہین آدمی کو پکڑ کر یہاں بند کر دیا ہے جس نے گھوڑوں پر 2000 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی اور کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس شخص نے گھوڑوں پر واقعی 2000 صفحات کی کتاب لکھی ہے، مگر اس کی کتاب کے 2000 صفحات پر صرف ایک ہی بات ہے۔ وہ کیا؟ جرنلسٹ نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، دگڑ دگڑ۔ وہ لطیفہ سنانے کے بعد علیزے کو دیکھتا جو اب بھی پورے انماگ اور سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھتا۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتی رہتی۔ انکار اور اقرار دونوں مشکل تھے۔ آپ آسان جوک سنایا کریں، مثلاً ہاں ایسے والے۔ ایک بچہ ماں سے کہتا ہے، ممی آج مجھے ٹیچر نے ایک ایسے کام کے لیے سزا دی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ماں حیرانی سے کہتی ہے، کون سا کام؟ ہوم ورک۔ بچہ مزے سے کہتا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا لطیفہ ختم کر دیتا۔ علیزہ ہنسنے لگتی۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لیتے ہوئے کہتا، وہ جو آپ میرے جوک سنانے سے پہلے ہنستی ہیں نا، وہی ٹھیک ہے۔ کم سے کم مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ تمہاری حصے مزاح اچھی ہے۔ وہ مصنوعی انداز سے خفتی سے اسے ڈھانٹتا۔
وہاں بیٹھے بیٹھے الیزے کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ چاروں طرف چھائی تاریکی ایک ایسا گنبد نما بن گئی تھی جس کے اندر اسے اپنی اور عمر کی آوازوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اور شاید آج ہم آخری بار یہاں ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے ہیں۔ اس نے دل گرفتی کے عالم میں سوچا۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عمر نے یکدم خاموشی کو توڑا۔ تمہارے علاوہ ہر ایک کو، اس نے سوچا۔ جنید بہت خوش قسمت ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور میں بہت بدقسمت۔ اس کے جواب اس کے اندر گونج رہے تھے۔ علیزے کی مستقل خاموشی شاید اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خود بھی خاموش ہو گیا۔ آپ واپس نہیں گئے؟ علیزے نے اچانک اس سے پوچھا۔ میں جانا چاہ رہا تھا، گرینی نے روک لیا۔ سب فیملیز ممبرز اکٹھے ہوئے تھے اس لیے۔ وہ مدھم آواز میں بتانے لگا۔ ابھی بھی سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میں باہر آیا ہوں۔ کچھ دیر واک کرنا چاہ رہا تھا، تمہیں دیکھا تو ادھر آ گیا۔ وہ بلائٹر سے ہونٹوں میں دبا ہوا ایک سگریٹ جلا رہا تھا۔ چند لمحے جلتے رہنے والے شعلے میں علیزے نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر شعلہ بجھ گیا۔ عمر نے لائٹر واپس جیب میں نہیں رکھا، وہ اسے ایک بار پھر جلا رہا تھا۔ اس بار وہ لائٹر جلا کر علیزے کے ہاتھ کے پاس لے گیا۔ لائٹر سے اٹھنے والے شعلے کی روشنی میں علیزے کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی جگمگانے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لائٹر بند کر دیا۔ وہ اب اپنے بائیں ہاتھ سے سگریٹ کو ہونٹوں سے نکال رہا تھا۔ سگریٹ کا ننھا سا شعلہ اب اس کے ہونٹوں سے انگلیوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ علیزے اندھیرے میں ہونے والے اس حرکت کو دیکھتی رہی۔ تم نے مجھ سے کوئی گفٹ نہیں مانگا؟ کچھ دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ علیزے کو اپنے حلق میں آنسو کا پھندا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ گفٹ؟ جو کچھ تم مجھ سے لے چکے ہو، اس کے بعد پوری دنیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دینے پر بھی خوشی نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر ایک اور سرگوشی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ وہ بہت نرم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہوگی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ کس ناراضی کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے؟ اور اگر وہ یہ جانتا تھا تو پھر کیا اس کی ناراضگی کی وجہ سے بھی واقف تھا؟ پھر بھی وہ اب تک اتنی بے نیازی دکھا رہا تھا۔ چارلی، رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔